الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्मे वही की रोशनी में उम्मत की हर लम्हे हर मामले में रहनुमाई करते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, इसमें कोई शक नहीं है बाकी तमाम मामलात की तरह रिज़्क़ अल्लाह की अनायात और उसके फ़ज़ल व करम और रिज़्क़ का मामला ये भी अल्लाह के हाथ में है।
لمن یشاء و یقدر، اس کی تقسیم کار ہے، کسی کو کشادگی کے ساتھ نواز دیتا ہے اور کسی کو ظاہری طور پر تنگی کے اور تنگ دستی سے دو چار کر دیتا ہے۔ ہر حال میں کشادگی ہو یا تنگ دستی ہو، ایک مسلمان وہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کشادگی میں بھی وہ اللہ کی طرف سے ہی اس کو رزق ملتا ہے، اگر کچھ تنگ دستی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، تنگ دستی میں جب انسان کچھ نہ کچھ یا بہت زیادہ پریشان اپنے معاملات اور احوال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تنگ دستی کو لے کر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آزمائش سے جو چار ہوتا ہے، وہ تنگ دستی کس وجہ سے ہے؟ اس کے ذاتی کچھ معاملات ہیں یا مہنگائی یا کوئی اور وجوہات میں سے کوئی وجہ کار فرما ہے، لیکن وہ تنگ دستی سے دو چار ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے معاملات میں وہ پہلے سے روانی رہی نہیں، اگر روانی ہے بھی تو اس میں جگہ جگہ پر ایسے بیریل ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی دل برداشتہ بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اس صورتحال میں اگر ہم حل کی طرف جائیں تو حل ہمیں اس صورت میں ملتا ہے کفایت شعاری۔ کفایت شعاری، اور اسی کا دوسرا رخ ہوگا توکل علی اللہ۔ گویا کہ انسان عقیدتاً، نظریاتی طور پر، عقلاً اور فہماً اللہ پر توکل کرتا ہے اور عملاً کفایت شعاری کرتا ہے۔ دو باتیں ہیں۔ توکل علی اللہ کا تعلق جو ہے وہ انسان کے نظریات سے ہے، اس کی فکر سے ہے، اور اس کے ان ساری چیزوں سے ہے جس کے ذریعے سے انسان نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے۔ اور جو کفایت شعاری ہے اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے، اس کے روزمرہ کے معاملات اور معمولات کے ساتھ ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو یقین کیجئے انسان پھر ہر طرح کے احوال کا سامنا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کفایت شعاری، جس کو ہم قناعت پسندی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ قناعت پسندی اور کفایت شعاری کا معنی کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہے اس حال کو لے کر اپنی زبان پر شکوہ اور شکایت کیے بغیر اپنے تمام تر امور کو، تمام تر معاملات کو بالکل خوبصورتی کے ساتھ اس کو لے کے چلتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے۔ چادر سے باہر پاؤں رکھنے کی بجائے پہلے اپنی چادر کا حساب لگاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی چادر سے پاؤں نہیں نکالتا۔ اس کو کفایت شعاری اور قناعت پسندی کہا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے اصحاب کو یہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے میری بات کو سنے، اپنے دامن میں سمیٹ لے، لوگوں تک پہنچائے، اس پہ عمل کرے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اللہ کے نبی بتائیے کیا فرماتے ہیں؟ اس کو اپنے دامن سے سمیٹوں گا، اس کو یاد کروں گا اور اس کو آگے پہنچاؤں گا، اس پہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزار دوں گا۔ عزیزان گرامی، صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ میرے پیارے صحابی یاد رکھنا،
حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، منہیات سے، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کے مطابق زندگی گزارنا، جہاں سے روک دیا اس کا ارتکاب نہ کرنا، حرام سے بچتے رہنا، تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں اس جملے میں اتنی گہرائی اور گہرائی کہ عبادت گزار کا ایک تصور، ایک مفہوم، وہ ہمارے ہاں ایک محدود سا، نماز پڑھی ہے، اس کے بعد نوافل پڑھے ہیں، اس کے بعد کچھ اور بھی تلاوت کیا، اس کے بعد اور کچھ عبادات میں کرتے رہے ہیں۔ یقین کیجئے یہ عبادات کا افضل ترین عمل ہے، لیکن یہاں پر عبادات کا مفہوم یا اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن مکمل نہیں ہوتی۔ انسان عبادات میں تب مکمل ہو سکتا ہے جب اللہ کا کہنا مان کر دوسری طرف جس سے منع کیا اس سے رک بھی جاتا ہے، تب وہ تکن اعبد الناس ہو سکتا ہے، ویسے اس کی عبادت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں جب تک کام مکمل نہ ہو تب تک وہ پہلا جو کیا ہوا ہے اس کی بھی ویلیو، وہ ویلیو نہیں رہتی۔ اس لیے تکن اعبد الناس، یہ تب کہا اعبد، یقین کیجئے یہ جو جملہ ہے نا اعبد الناس، اس کا مطلب ہے تمام لوگوں سے بڑھ کر اگر کوئی عبادت گزار ہو سکتا تو وہ شخص ہے جو محارم سے بچ جاتا ہے۔ اگلا جملہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر تو راضی رہ، اللہ کی تقسیم پر تو راضی رہ۔ اللہ نے جو بھی تقسیم، جیسے بھی تقسیم کر دیا، اور آپ جانتے رب کی تقسیم کو، اس کی حکمت کیا، اس کا علم کیا، وہ میرا اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی بنا پر اس نے کس کو کیا اور کیا کیا سے نوازا ہے، یہ اس کا علم اور اس کی حکمت ہے۔ لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ اللہ نے جہاں رکھا ہے اس پر راضی رہ، تکن اغنى الناس، تو دنیا میں سب سے زیادہ تمام لوگوں سے، اغنى الناس، سب سے بڑا غنی اگر کوئی ہے تو وہ تو ہوگا۔ عزیزان گرامی، غنا، اصل غنا غنا النفس، انسان کے دل کا غنا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ پھیلا پھیلا کر لوگوں کو دے، اس سے بڑی غنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں فرما رہے ہیں، وہ کم از کم اپنے احوال پر خوش ہو جائے، وہ اپنے احوال پر رب کی رضا پر راضی رہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، یقین کیجئے یہ سب سے مشکل کام ہے کہ انسان جہاں پر بھی ہو اس پہ راضی رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفایت شعری اور قناعت کی مثال اور قناعت کو کیسے الفاظ میں بیان فرمایا، قد افلح من اسلم، اور یہ روایت صحیح مسلم کی، قد افلح من اسلم۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، تمہاری سب سے بڑی فکر مندی یہ ہونی چاہیے ہمارا اسلام باقی رہنا چاہیے، ہمارے نظریات باقی رہنے چاہیے، اس لیے کہ پیٹ انسان کا بھرتا بھی ہے، نہیں بھی بھرتا، اس کو بھرنا اور اس کا نہ بھرنا یہ زیادہ دوری پہ نہیں، بس تھوڑی سی دوری پہ ہے۔ لیکن اگر انسان کے نظریات خراب ہوں، واللہ اس کی درستی میلوں دور کیا، انسان ساری زندگی لگا کر بھی شاید بسا اوقات اپنی اس فکری کجی کو، فکری ٹیڑھ پن کو شاید کبھی درست نہ کر پائے۔ قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، جس نے اپنی فکر کو مسلمان کر لیا۔ اور پھر فرمایا وَرُزِقَ کفافاً، اللہ نے اس کو اتنا رزق دیا کہ اس کو کافی ہو جائے، اس کی ضروریات صبح سے شام تک پوری ہو رہی ہیں، گویا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری بات وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے جو اس کو عنایت فرمایا تو اس پر اس نے قناعت کو اختیار کر لیا، گویا کہ قناعت کا اختیار کر لینا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ اللہ کی نعمت، اس کو مانگنا چاہیے۔ پیارے اللہ ہمیں قناعت کی عظیم دولت سے نواز دے، جہاں پر بھی ہیں میرے اللہ ہمیں اسی پر قناعت دے دے، ہمیں اسی پر قانے کر دے، اسی پر شکر گزار بنا دے، اسی پر ہمیں اطمینان دے دے کہ میرے مالک جو بھی ہے وہ تیرا شکر ہے۔
اور عزیزان گرامی، اور اس میں اگر ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفایت شعاری اور قناعت پسندی ایک انسان اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے۔ سوال مگر یہ ہے کہ کیسے لائیں؟ کفایت شعاری اور قناعت پسندی، اس کی کون کون سی صورتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اس کو داخل کر سکتے ہیں؟ یقینی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ بات ذہن میں آئے گی، سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ قناعت شعاری کیسے کریں، تو سب سے پہلی بات یہی ہوگی کہ انسان اپنے گھر سے شروع کرے۔ کفایت شعاری، قناعت پسندی یہ تب ہوگی جب کہاں سے شروع کیا جائے گا؟ اپنے ہی گھر سے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے لیے یہ کفایت شعاری کو اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے قرآن نے کیسی خوبصورت بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن سورۃ الاعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کے لیے آؤ تو اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ تیاری شیاری کر کے آئیں۔ آگے کیا فرمایا رب نے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں سے کھاؤ بھی ہو پیو بھی۔ اللہ نے نعمتیں اس لیے دی کہ کھائیں اور پئیں، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا، اس میں اسراف نہ کرنا۔ اسراف کا معنی کیا ہے؟ اس میں سے زیادتی نہ کرنا، اور وہ زیادتی یقین کریں اپنے آپ پہ، کسی اور پہ نہیں ہے۔ کھانے پینے میں جو اسراف کرتا ہے، کھانے پینے میں جو اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہے، اس میں سب سے پہلا نقصان اللہ نے یہی بیان فرمایا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ کبھی بھی اپنے آپ پر زیادتی کرنے والوں کو بھی پسند ہی نہیں کرتے۔ گویا کہ وہ شخص جو اپنے گھر میں اسراف کا شکار ہو چکا، فضول خرچی کا شکار ہو چکا، سب سے پہلے اس کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ ایسے کاموں میں ہے جس کو اللہ پسند ہی نہیں کرتے۔ گویا کہ اس کے گھر کو اللہ پسند ہی نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے عمل کو اللہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے۔ تو اس لیے اسراف کفایت شعاری کا سب سے بنیادی اور جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اسراف سے بچ جایا جائے۔ اور دوسری بات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا ابا ذر، پیارے ابو ذر، اذا طبخت مرقتا فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، پیارے ابو ذر، جب بھی تم کھانا بناؤ تو کھانا بنانے میں اس طرح کا کھانا بناؤ کہ تم اس میں کچھ نہ کچھ پانی زیادہ ڈال لو، شوربہ بناؤ، شوربے میں پانی کچھ زیادہ ڈالو، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اب یہ دو روایت، ایک حدیث، ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث، یقین کیجئے اس موضوع پر کتنی ہی آیات اور کتنی ہی روایات ہم یہاں بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ بنیادی باتیں ہیں۔ ایک میں کیا ہے؟ آپ نے حدود کو کراس نہیں کرنا، اپنی حدود میں رہنا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کلوز بھی کرنا پڑے تو کر کے قناعت پسندی اور کفایت شعاری کے ساتھ اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے گا، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ اس میں جینا کوئی بڑا مشکل سا کام ہے۔ دنیا بڑی بڑی ہے اور آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، لیکن ہم نے از خود جو اپنے ارد گرد جو حصار خود سے بنا رکھا ہے، ہوٹلنگ کا، فاسٹ فوڈ کا، اور بہت کچھ جو ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہم نے خود سے جو حصار بنا رکھا ہے، اس حصار کو جب ہم اپنے ارد گرد بنائیں گے، یقین کیجئے دونوں کام ہی مشکل ہو جاتے ہیں۔ پہلا کام کیا تھا؟ اسراف سے بچنا ہے، بچا ہی نہیں جاتا۔ جب اسراف سے بچا نہیں جاتا، پھر پیچھے باقی بچتا نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا خیال رکھیں، دونوں کام ہی خراب۔ اس لیے کفایت شعاری اور قناعت پسندی یہ ایک مسلمان کے لیے اتنی ضروری ہے
کہ اس سے اس کا اپنا گھر بھی اطمینان میں اور اس کا پڑوسی، اس کا رشتہ دار وہ بھی اطمینان میں۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ جب ہم گھر کی بات کریں گے تو گھر میں یقینی بات یہ ہے کہ گھر وہ گھر والوں سے ہوتے ہیں، اور گھر والے جب بھی بولا جاتا ہے تو یہ جملہ ایسا ہے جس میں گھر والے سے مراد وہ خواتین ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، یہ سارے وہ رشتے ہیں جن رشتوں میں ہم اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے بنیادی کردار ایک بیوی کا ہے جس نے گھر کو سنبھالنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح بخاری مسلم میں فرمایا کہ ایک المرأۃ راعیۃ، ایک خاتون وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، وہ مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، اور جب وہ اسراف کرتی ہے، یقین کیجئے پھر باقی گھر کے کسی افراد کو اسراف سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر گھر کی خواتین وہ اسراف سے بچنا چاہیں، یقین کیجئے پھر سارے گھر والوں کو اسراف سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری گھر کی جو خواتین ہیں ان کو اس معاملے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس احتیاط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ایک بیوی کو شکر گزاری، کفایت شعاری، اور یہ سارے کا سارا وہ ایک فہم اور ایک نظریہ اور فکر وہ ایک ہماری گھروں کی خواتین کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ اللہ کرے ایسا ہو سکے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے ساتھ اگلی بات ہماری وہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ مہنگائی اور دیگر امور نے ہمیں جہاں پریشان کر رکھا ہو، وہاں ہمارے لیے کرنے کا کام کیا؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس دور میں بھی اللہ آپ کو کھلا پلا کر سلا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کی قدردانی کریں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے میرا وعدہ ہے تمہیں اور دوں گا، اس میں برکت دوں گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے۔ وہ دنیا میں انسان کی اس کے رزق کو تنگ کر کے بھی ہے، اس کے رزق کو مزید بڑھا کر بھی ہے، کسی بھی صورت میں اللہ اس کی پکڑ کر سکتے ہیں۔ رزق کو بڑھایا پھر شکر کی توفیق اللہ نے چھین لی، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہی رزق جو ہمارے لیے فضل تھا، اللہ کی نعمت تھی، وہ والے جان بنے، اللہ ایسے رزق سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اس دیے پر شکر کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کا فزیکلی بھی خیال رکھیں اور مینٹلی بھی خیال رکھیں۔ فزیکلی ان کو اللہ کی دیے ہوئے میں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی شریک کر لیں، اور مینٹلی ان کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے رب نے دیا ہے تو اس پہ شیخی نہ ماریں، اس پہ فخر نہ کریں، اور لوگوں کو اس طریقے سے اپنی اس دولت کا اظہار نہ کریں کہ لوگ پھر کیا ہو، وہ لوگ احساس کمتری میں چلے جائیں، ان کو ذہنی ٹارچر نہ دیں، اطمینان سے اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، اس پہ عمل کریں اور زندگی گزارتے چلے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کرنے کے کام یہ ہیں کہ رزق حلال کی تلاش کے لیے خوب محنت کریں۔ اللہ نے یقین کیجئے محنت سے نہیں روکا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ذرائع کو زیادہ کریں اور اپنے آپ کو محنت پہ لگائیں، اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اور آج کے زمانے میں جو آن لائن انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو بھرپور استعمال کی، جہاں تک کر سکتے ہیں کریں۔ یہ کوئی بری چیزیں نہیں، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ رب فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولیے، اس کے لیے محنت کریں، حلال طریقے سے حلال کمائیں، حلال طریقے سے جتنا مرضی کمائیں، جتنی مرضی محنت کریں، حلال طریقے سے۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ اس کی انتہائی زیادہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اس لیے محنت کریں، محنت اللہ کو پسند ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ محنت کریں گے، اللہ کی طرف سے اس محنت کی قدردانی کیا ہوگی وہ خود آپ دیکھیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش جاری رکھیں،
جمود کا شکار نہ ہو، اسٹرک ہو کر بیٹھ جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ انتہائی تنگ دستی کے حالات ہیں، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے سب نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کو پڑھ رکھا ہے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، ایک صحابی نے کپڑا اٹھایا کہ اللہ کا نبی تنگ دستی ایسی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ عوام میں تنگ دستی اور کھانے کی قلت تھی، عوام پریشان ہے، اور سربراہ ریاست ان کی کیفیت کیا تھی اس وقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے کپڑا اٹھایا، میرے صحابی تو نے ایک پتھر باندھا، محمد رسول اللہ نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عوام پریشان اور تنگ دست ہو، وہاں پر ان کے اشرافیہ، بیوروکریسی، ان کے حکمران جب وہ عیاشیوں میں ہو، پھر توازن نہیں رہتا، یہ پکی بات ہے۔ پھر معاشرہ اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ احساس دلانے کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ توازن جب تک رہے گا تب تک خوبصورتیاں باقی رہیں گی۔ اور اسی غزوہ خندق کے حوالے سے ہی دوسری بات، غزوہ خندق میں جب سارے کے سارے اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور تھے، تو وہاں پر مدینہ کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ یکجاں تھے، مسلمان یکجاں تھے، اور تنگ دستی کے باوجود تلواروں کو لہرا کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر، معاشی تنگ دستی، معاشی بدحالی کے باوجود بھی ان کی تلواروں کو زنگ نہیں لگا تھا، بلکہ تلواروں کو لہرا کر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور جو اندرونی دشمن تھے یہود، بنو قریظہ، ان کے ساتھ بھی سخت ترین انداز سے نمٹ رہے تھے۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب بیرونی دشمن حملہ آور ہوں، پھر قومی یکجہتی کی ضرورت پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہاں پر ایک قوم اٹھے اور کچھ لوگ اٹھیں اور قومی یکجہتی کو پامال کرنے کی کوشش کریں، یہ رویہ انتہائی زیادہ خطرناک اور قومی یکجہتی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسے افراد کو یقین کیجئے ان کے ساتھ ہمدردی کی بھی بسا اوقات ضرورت ہوتی ہے، ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بسا اوقات سمجھانے سے نہیں سمجھتے، ان کو پھر کسی اور طریقے سے بھی سمجھانے کی ضرورت رہتی ہے، لیکن کم از کم ہمیں اپنے ماحول میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قومی یکجہتی ہو، اگرچہ معاشی بدحالی ہی ہے، لیکن ہمیں بحثیت قوم ہماری تلواروں کو زنگ نہیں لگنا چاہیے۔ قوموں کی بقا اسی بات میں ہے، اور اس آج کے دور نے اس بات کو خوب ثابت کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو معاشی خوشحالی پر اتراتے نہیں پھرتے تھے، فخر کرتے تھے پوری دنیا کے سامنے، اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، آج دنیا نے دیکھا ہے پیٹ پر اگرچہ پتھر ہی کیوں نہ ہو لیکن تلواریں چمکتی ہوں، اللہ ان لوگوں کی عزت کو پھر بحال کر ہی دیتے ہیں۔ اس لیے قومی یکجہتی ہو، معاشی صورتحال ہو، ہر صورت میں ہمیں ایک قوم بن کر جینا ہے، نہ کہ کسی اور صورت میں انسان اپنے آپ کو بدحال کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔